میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خوشامد، یہ چاپلوسی اور اسی طرح سے بیجا تعریف کرنا، یہ چیز کتنی بری ہے اس کا اندازہ میں کرواتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ خوشامد اور چاپلوسی اور جی حضوری یہ اخلاقی بیماری ہے، اخلاقی پستی ہے اور خست و خباثت کی واضح علامت اور پہچان ہے، یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ چیز جھوٹ نہیں بلکہ اعلیٰ قسم کی جھوٹ ہے۔ بیجا کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوشامد کرنا، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کی جی حضوری کرنا، جی جی لگے رہنا، ہر بات کو اوکے اوکے کرتے رہنا، یہ جی حضوری اور یہ چاپلوسی اور ستائش، یہ چیز جھوٹ نہیں اعلیٰ قسم کی جھوٹ ہے۔ اب یاد رکھیں، اب اس قسم کے عمل کو ظاہر سی بات اگر انسان کرے گا تو خود بھی برباد ہوگا، اور بہت ممکن ہے جس کی خوشامد اور جی حضوری کر رہا ہے انسان وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں آپ کو 2-3 حدیثیں ہیں اور کچھ اقوال رکھ کر کے بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو چاپلوس ہوتے ہیں، جو مداح ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کی تعریف اور توصیف میں لگ جاتے ہیں، جی حضوری کرتے رہتے ہیں، آپ یقین کریں وہ بیک وقت 3 قسم کی برائی میں وہ لت پت ہوتا ہے۔ 3 قسم کی برائیاں بیک وقت اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایسی مدح و سرائی اور ستائش اور تعریف جب کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو اس کا حق نہیں، جس کا وہ مستحق نہیں۔ اب ایک انسان کی تعریف کرتے کرتے تعریف کے پھول ایسے بانٹ دیے جائیں جس تعریف کا وہ مستحق نہ ہو، تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ جھوٹ ہے یہ۔ آپ تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، آپ تو یہ کر دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو یہ ہے، حالانکہ اس شخص کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو چڑھایا اور بڑھایا جا رہا ہے، اس کو چنے کے درخت پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر چنے کی ڈال کو اسے بٹھائیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا، اور آپ کی حماقت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا۔ تو یہ اعلیٰ قسم کا جھوٹ ہے کہ ایک انسان کی انسان بیجا تعریف ایسی کرے جس تعریف کا وہ مستحق ہی نہیں۔ نمبر 2، جو تعریفی کلمات وہ کہتا ہے وہ جانتا بھی ہے کہ یہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے، یہ خوبی اس کے اندر نہیں ہے، وہ اس چیز کو درست نہیں سمجھتا، دل اس کا اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ واقعی اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زبان سے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ شرعی طور پر یہ کیسے مناسب ہو سکتا، حتیٰ کہ اخلاقی طور پر اس کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز جب وہ جانتا ہے کہ یہ خوبی اس میں نہیں، پھر بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ نفاق کر رہا ہے، اور نفاق کتنا بھیانک جرم ہے آپ کو شاید اندازہ ہو۔ نمبر 3، جب خوشامدانہ تعریف انسان کرتا ہے تو یہ جو انسان خوشامد کرتا ہے نا، بیجا تعریف کرتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، تو اس شخص کی نگاہ میں یہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور آدمی میری تعریف میرے سامنے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں، حالانکہ میرے اندر وہ خوبی نہیں، تو اس انسان کی نگاہ میں بھی یہ انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اس شخص کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور دنیا بھی ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا سمجھتی ہے، اور چاپلوس کے نام سے، چاپلوس کی حیثیت سے اسے دنیا بلاتی ہے اور جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ اب یہ 3 بیماریاں بیک وقت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو کسی کی چاپلوسی جی حضوری کرتا ہے، بیجا تعریف اور مدح و ستائش کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات، کسی کے اندر کتنا بڑا ملکہ ہو، کتنی بڑی خوبی ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی قابلیت ایبلٹی ہو، اس کا سب سے پہلا حقدار اللہ ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات، یہ سارے کمالات، یہ ساری قابلیت دی کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت ہی عطا کرنے والا ہے یہ سارے کمالات۔ اسی لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا جو رب ہے، ہر قسم
کی تعریف اسی کا خاصہ ہے، اسی کے لیے جائز ہے، وہی اس کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ذرا جانتے چلیں ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا ہے؟ ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، بچو کس چیز سے؟ بیجا تعریف کرنے سے، غلو سے، چاپلوسی سے، جی حضوری سے۔ بیجا چاپلوسی کرنا، بیجا کسی کی تعریف کرنا، مدح و ستائش کرنا، اس سے بچو، کیونکہ یہ قتل ہے۔ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کے سامنے بٹھا کر کے آپ، یقیناً آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، آپ اس کے خیر خواہ نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے سامنے کوئی آدمی میری تعریف کرے تو میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، در حقیقت وہ شخص میرا بدخواہ ہے، وہ مجھے اب اس دھرتی پر جینے نہیں دینا چاہتا صحیح سے، سکون سے، عزت کے ساتھ، اللہ کا بندہ بن کر کے مجھے جینے دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں متکبر ہو جاؤں، میرے اندر غرور پیدا ہو جائے اور میں اللہ رب العزت کا باغی ہو جاؤں۔ اس سے جب آپ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ایک غبارہ نا، غبارہ، اس میں جب ہوا بھرو تو پھولتا ہے، سیم ہی کیفیت ہے۔ ایک انسان کے سامنے آپ بیٹھ کر کے اس کی تعریف کریں تو ہاں میں بھی کوئی ہوں، میرے اندر بھی کچھ کمالات ہیں، تو پھر وہ پھولتا ہے، اور جب پھولتا ہے تو پھٹتا ہے، جب پھولتا ہے تو پھٹتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس کی بربادی کی اور اس کے تباہ ہونے کی علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بیجا تعریف کرنے سے بچو، کیونکہ یہ قتل ہے، یہ ذبح کرنا ہے، یہ انسان کو حقیقت میں تباہ و برباد اور ہلاک کرنا ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کسی شخص کی مبالغہ آمیز تعریف کی، خوب پول باتیں، او فلاں ایسے، فلاں ویسے، فلاں کی یہ، وہ بھی وہ۔ ہم بھی بڑی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ، جب آ جاتے ہیں، جب جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، اور عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر کیسی تعریف کرتے ہیں، پیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے مولویوں کی، اور اپنے اس کی اور کس کی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب تعریف کرنے پر آتے ہیں تو پھر زمین و آسمان کے قابل لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان نے مبالغہ آمیز انداز میں تعریف کی۔ اب ذرا سمجھیں، آپ نے فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، کہ تم لوگوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا یا اس کی پیٹھ کو پھاڑ ڈالا، او قطعتم ظہر الرجل، تم نے اس شخص کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور اس کی پیٹھ کو تم لوگوں نے پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ خوشامد جب آدمی کرتا ہے تو خوشامد کرنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس کو اس تمام چیزوں کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آدمی کو جب اپنی دنیا طلب کرنی ہو، یا کوئی غرض و غایت ہو، کوئی مطلب ہو، کوئی مصلحت ہو، کوئی سیاست ہو، تو پھر انسان ایسا کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کر گزرتا ہے، اور بڑی شان سے کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ذرا سنیں، اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی آدمی کا ذکر ہوا، یہ دوسرا واقعہ ہے، کسی آدمی کا ذکر ہوا اور اس شخص نے کھل کر اس کی تعریف کی، بڑی تعریف کی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب اس کی یہ تعریف سنی کہ لوگ کھل کر کے اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، برباد ہو تم، افسوس ہے تم پر، وَيْحَكَ، تم پر افسوس ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ قطعت عنق صاحبک یقولہ مرارا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے، بربادی ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، یہ جملہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ ان کان احدکم مادحن، اور اگر کبھی ضرورت پڑ ہی جائے یا کوئی شخص ایسا ہو جس کے بڑی خدمات ہیں، بڑا قابل ہے، اس کی قابلیت سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، اس عمل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فضل دنیا میں عام ہو رہا ہے، اگر یہ ضروری ہو جائے، ان کان احدکم مادحا، اگر تم میں سے کوئی شخص اس کی تعریف کرنا ہی چاہے، فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، تو وہ کہیں میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ قابلیت ہے، اور ایسا انہوں نے کیا ہے یا کرتے رہتے ہیں، تو اس میرا گمان یہ ہے، اس کو حتمی گفتگو نہ کرے کہ فلاں تو بڑا پہنچایا ہے، حتمی گفتگو نہیں، بلکہ میرا گمان یہ ہے، میرا علم کہتا ہے، میں نے ایسا محسوس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ اپنی بات کیجئے، لیکن اس پر حتمی پکی مہر نہ لگائیے کہ واقعتاً ایسا کچھ ہے۔ تو کہنے کے بعد یہ کہ یہ آدمی کب کہے گا، ان کان یرا انہ کذالک، اگر یہ خوبی اس کے اندر ہو تب کہے۔ کب کہے؟ جب وہ خوبی، وہ کمال، وہ قابلیت اس شخص کے اندر پائی جاتی ہو، موجود ہو، تب ایسا کہے گا میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں، اس نے یہ اور یہ کارنامے انجام دیے ہیں، یہ ایسے اور ایسے ہیں۔ یہ کب کہے گا؟ جب اس کے اندر وہ خوبی ہو اور کہنے والا اپنے آپ کو اس میں شامل کرے۔ میرا گمان ہے، گمان جو ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ گمان میں یقینی خبر نہیں ہوتی، اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، سچ ہونے کے، غلط ہونے کے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دوں۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے منہ پر ان کی تعریف کی۔ سوچیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، ان کے منہ پر کسی نے ان کی تعریف کی۔ ذرا سمجھیے اب بات کو، ہم لوگ بڑے تعریف پسند ہیں، ہم کرتے تھوڑا ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ تعریف ہو تو پھر یوں ہو، اور کبھی کبھی تو بغیر کچھ کیے بھی ہم تعریف کا تمغہ خود لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے منہ پر یعنی کسی نے ان کی تعریف کی۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول، انہوں نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری، خاک مٹی اٹھائی اور منہ پہ دے ماری۔ عثمان غنی پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ سمجھ رہے؟ تمہیں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے سامنے یہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ اذا رأیتم المداحین، جب تم تعریف کرنے والوں کو، جب منہ پر تعریف کرنے والوں کو پاؤ، فحثوا فی وجوہہم التراب، تو ان کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ ایک صحابی کی تعریف کی جا رہی ہے، دوسرا صحابی تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی پھینک رہا ہے۔ جس صحابی کی تعریف ہو رہی ہو کہہ رہے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہا ہو کچھ نہیں گیا ہے، بلکہ میں نے نبی پاک کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ جب تم کسی مداح کو، کسی کی تعریف کرتا ہوا اس کے سامنے پاؤ تو اس کے منہ پر مٹی پھینک دو۔ میں نے وہی کیا ہے۔ کچھ لوگ بغیر کیے ہوئے تعریف کروانا چاہتے ہیں، اور عموماً یہ سیاسی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی سماج خالی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا ویحبون ان یحمدوا، سجودہ لے کے جائیں، ویحبون ان یحمدوا، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا،
ایسے کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اللہ نے بڑی سخت دھمکی دی ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، ایسے لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، پس منظر ہے، خاص واقعہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے پس منظر میں کئی حدیثیں بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہیں، اگر کبھی موقع میں تو گفتگو ہوگی، لیکن آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تاریخ پسند نہ بنیں، اور اگر کبھی کچھ اچھا کر جائیں تو اسے بھولنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف اس کے سامنے نہ کریں، بے جا خوشامد وغیرہ نہ کریں، بلکہ اگر کہیں دوسرے موقع پر آپ ہوں تو ٹھیک ہے اس کی تعریف کریں، لیکن اس کے سامنے تعریف نہ کریں۔ خوشامد اور چاپلوسی سے تو جی حضوری سے مکمل بچیں، کبھی یہ بری اور گیلی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس سے سماج میں اور غرب کی نگاہ میں بھی آپ کا درجہ اور مقام نہیں بڑھے گا، بلکہ وہاں بھی ذلیل ہوں گے، یہاں بھی ذلیل ہوں گے، نہ وہاں آپ کو عزت حاصل ہوگی نہ یہاں آپ کو عزت حاصل ہوگی، دنیا والے آپ کا نام چاپلوس رکھیں گے، آپ کو جی حضوری کرنے والا شخص کہیں گے، خوشیاں بردار کہیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سا نام دیں گے جس کو شاید آپ خود اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر پائیں گے۔ تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بیجا تعریف کرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کچھ ہم سے اچھا ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔